دنیا نے کئی شکلوں میں المیہ دیکھے ہیں۔ اس میں قابل ذکر جنگیں، نسل کشی، فسادات، قتل و غارت، قحط اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے 20ویں صدی زندہ رہنے کے لیے خوفناک اور پرتشدد ترین صدی رہی ہے۔ انتہا پسند نظریات، نسلی برتری اور ٹیکنالوجی کی برتری کی وجہ سے یہ صدی جانی جاتی ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے دیے ہوئے تحفے ہیں جو خود کو دنیا کا اور انسانوں کا مالک سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جرموں کی وکالت بھی کرتے۔ 20ویں صدی دنیا کی تاریخ میں سب سے پرتشدد ترین صدی رہی ہوگی۔ اس میں 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں جو نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے ورلڈ وار 1، اس کے بعد رشین سول وار، اس کے بعد ورلڈ وار 2۔ زیادہ تر لوگ ان جنگوں میں قحط، بھوک، وبائی امراض سے مرے۔ آج ہم 20ویں صدی کے ان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے 20ویں صدی میں سب سے زیادہ قتل کیے یا ان کی وجہ بنی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اڈولف ہٹلر کی، جو جنوری 1933 میں اقتدار میں آیا۔ انتقام، فتح اور نسلی برتری کے لیے اس کی پاگل جدوجہد تقریباً کامیاب ہو گئی۔ دسمبر 1941 میں تقریباً تمام یورپ اس کی ایڑی کے نیچے تھا، لیکن 1942 میں شکست نظر آنے پر اس نے خودکشی کی اور اس کی انتقامی سوچ نسلی برتری کے چکر میں تقریباً 6 ملین یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس نے صرف یہودیوں کو ہی قتل کیوں کیا۔ شاید اس لیے وہ ان کی سازشوں سے تنگ آ گیا تھا، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ لوگ جان جائیں گے کہ میں نے صرف یہودیوں کو کیوں قتل کیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سوویت یونین کے مشہور لیڈرز میں سے ایک جوزف اسٹالن۔ یہ 20 ملین سے زائد لوگوں کے قتل کی وجہ بنا۔ 1930 میں اس نے سوویت یونین کی زمین کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا اور ان زمینوں میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس کا 90% حکومت لے گی اور باقی 10% کسان کو ملے گا۔ لیکن اس فیصلے کے خلاف کسانوں نے بغاوت کر دی، اپنی فصلیں جلا دیں، جانور مار ڈالے، لیکن حکومت کو دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہی ہوا جو ان حالاتوں میں ہوتا ہے۔ بغاوت کے بعد قتل عام شروع ہوا۔ ان 3 سالوں کے دوران 30 لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور دوبارہ پھر سے زمینوں کو نیشنلائز کر دیا۔ اب تو کیا ہی کہنے، حکومت نے 99% حکومت نے لیا اور 1% کسانوں کو دیا۔ اس سب کے سبب قحط آیا اور لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوا۔ اس قحط کے دوران 60 لاکھ لوگ مرے۔ جب اس کی موت ہوئی 1954 میں، تب تک اس کے دور حکومت میں تقریباً 20 ملین لوگ اس کی وجہ سے قتل ہوئے جانے انجانے میں۔ اس کے بعد ماڈرن چین کے بانی ماؤ کا نمبر آتا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں وہی غلطی کو دہرایا جو سوویت یونین کے لیڈر جوزف اسٹالن نے دہرائی تھی۔ اس نے بھی ساری زمین کو نیشنلائز کر دیا اور اس نے ہر ایک قبیلے کو اس کا اہداف مقرر کر دیا کہ اتنی پیداوار سب نے اکٹھی کرنی ہے۔ یہ دوسری گریڈ فارورڈ پالیسی تھی جو 1958 اور 1962 کے درمیان چلی۔ یہ ایک سماجی اور اقتصادی مہم تھی۔ اس کے دوران 5 کروڑ لوگ قحط سے مرے۔ یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا قحط سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک انقلابی تھا، لیکن ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا۔ اگر اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا تو 5 کروڑ لوگ بھوک اور قحط سے نہ مرتے۔ اور اسی طرح کچھ علاقوں میں شدید قحط آیا اور لوگ مجبور ہوئے درختوں کے پتے کھانے پر۔ گریٹ لیپ فارورڈ پالیسی بہت بری طرح ناکام ہوئی اور ان 4 سالوں میں 50 ملین لوگ قحط، بھوک اور ریاستی جبر سے مارے گئے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جنگ کے بغیر اتنی تعداد میں لوگ مارے گئے ہوں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پول پاٹ۔ پول پاٹ 1975 سے 1979 تک۔ پول پاٹ متاثر ہوا ماؤ کی طرز حکومت سے۔ اس نے بھی 1975 کی دہائی کے آخر میں کمبوڈیا پر حکومت کی۔ اس نے بھی وہی غلطی کی جو جوزف اسٹالن نے کی، جو ماؤ نے کی۔ لوگ اس کمبوڈیا کا قصائی بھی کہتے تھے۔ یہ شاید واحد حکمران تھا جس نے اپنے 4 سالہ دور میں اپنے ملک کی 1/4 آبادی کو قتل کروا دیا۔ یہ ماؤ کی طرز کی طرح کی پالیسی اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن ماؤ کی طرح یہ بھی نہایت بری طرح ناکام ہوا۔ موت کی کھیتوں کی تعمیر کا ماہر سمجھا جاتا۔ اس نے تقریباً 4 سال حکومت کی اور کمبوڈیا کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ اور اگر اس کے برعکس ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اگر ایک آپ نے کسی انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ دوم، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی رعایا کی فکر کیوں کرتے ہیں، حضرت عمر نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگر دریائے نیل کے قریب بھی ایک بکری بھوکی مر گئی تو مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑ جائے۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں تو اس میں نہ تو کسی انسان کی اتنی قدر ہے، نہ ہی کسی کتاب کی، نہ ہی انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنوں کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔